کہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہی کی تشریح ہے سارا دین، سارے علوم اسی کلمے لا الہ الا اللہ کے ارد گرد گھومتے ہیں، اسی کی تشریح ہے، اسی کی وضاحت ہے، اسی کے تقاضے امت کو سمجھائے جا رہے ہیں۔ اسی کلمے کے بارے میں فرمایا کہ یہ کلمہ بچے یاد کرتے ہیں، اور شروع میں جب بچہ پیدا ہوتا تو ماں باپ اسی کو سکھاتے ہیں، پھر یہی فکر ہوتی ہے کہ جب یہ دنیا سے چلا جائے اس کی زبان پر یہی کلمہ جاری ہو۔ تو جو مجھے عرض کرنی ہے وہ عرض یہ ہے، اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بات، وہ یہ کہ مولانا روم نے لکھا ہے کہ ایک محدث تھے، ایک بڑے امام تھے، انہوں نے ایک طوطا پالا، بچوں کو سمجھ میں آ جائے گا اس لیے ان کی زبان میں بات کر رہا ہوں۔ ایک محدث نے گھر میں کئی سارے جانور، اس کے گھر میں بکری بھی، گھوڑا بھی، بلی بھی، طوطا بھی، یہ سارے جانور پالنے کے شوقین تھے وہ، اور جب وہ درسگاہ جاتے تھے تو یہ طوطا کاندھے پر سوار ہو کر ان کے ساتھ وہاں چلا آتا تھا۔ اب درسگاہ میں، مکتب میں ہوتا یہ تھا کہ اول کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد، تو یہ باتیں وہاں اتنی زیادہ چلتی تھی، اتنی روایتیں آتی تھی، اتنے کلمے پڑھے جاتے تھے کہ طوطے کے اس کی رٹ لگ گئی، اس کو بھی یاد ہو گیا کہ لا الہ۔ اب جب طوطے سے کوئی چھیڑخانی کرتا تو وہاں سے لا الہ الا اللہ پڑھ لیتا، اس کو پیار سے کوئی بلا رہا تو وہ پڑھ رہا لا الہ الا اللہ۔ تو وہ جو مشہور ہے کہ طوطا رٹ لیتا ہے تو برابر بولتا ہے، وہ اچھی طرح سے اس کا تلفظ ٹھیک ہوتا ہے اگر اس کو کوئی چیز سکھا دیں۔ تو اس کے گھر میں جہاں بکری تھی، گھوڑے تھے، طوطے تھے، اور وہاں بلی بھی تھی، تو طلباء بھی اس سے بڑے خوش تھے، محدث لاتے تھے اس کو، درسگاہ میں ہوتا تھا، یہ طوطا پڑھتا تھا لا الہ الا اللہ۔ ایک دن محدث جب درسگاہ میں آئے تو بڑی پریشان تھے اور بہت مایوس تھے، اور مایوسی کے عالم میں ان سے جب طلباء نے پوچھا کہ حضرت آج بہت مایوس لگ رہے ہیں، تو کہا وہ میرا طوطا جو تھا اس پر بلی نے حملہ کر دیا۔ تو کہا حضرت یہ کون سی بات ہے، ایک طوطا گیا، ہم تو کئی سارے طوطے آپ کی خدمت میں حاضر کر دیں، آپ ایک طوطے کی وجہ سے اتنے مایوس ہیں؟ تو کہا نہیں، مایوسی کی بات نہیں، یقیناً آپ اتنے فرمانبردار اور قربانی دینے والے طلباء ہو کہ آپ یقیناً میرے لیے ایک طوطے کے بجائے کئی سارے طوطے لا سکتے ہو، لیکن حقیقت اور افسوس مجھے یہ ہے کہ یہ طوطا جو ہے نا لا الہ الا اللہ پڑھتا تھا ہر بات پہ، لیکن جب میں نے شام کو سنا کہ اس کو بلی نے جب دبوچا تو اس وقت لا الہ الا اللہ نہیں، صرف چیں 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 کی آواز آ رہی تھی۔ تو اس سے میں نے صرف یہ سبق سیکھا کہ یہ جو ہم لا الہ الا اللہ پڑھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، ایسا نہیں کہ کل آخری وقت میں ہماری زبان گنگ ہو جائے اور ہم دنیا کی باتیں کریں اور لا الہ الا اللہ نصیب نہ ہو۔ تو کہا یہ طوطے کی رٹ تھی، اس لیے ہم جو بچوں کو سکھا رہے ہیں یہ واقعی طوطے کی رٹ ہے۔ تو یہ مدرس کی یہی ذمہ داری ہے، مدرس کی ذمہ داری یہی ہے کہ بچوں کو طوطے کی رٹ لگوا دو۔ ماں باپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ فکر کریں کہ یہ جو بچہ مکتب سے سبق لے کے آ رہا ہے، گھر میں اس کو عملا رہا کہ نہیں عملا رہا، اس کو دیکھنا ہے۔ امیش وچھو نیچا شامس دعا پڑھن شنگنس دعا، دودھ پینے کی دعا، بستر سے اٹھنے کی دعا، مسجد میں داخل ہونے کی دعا، اس کی زبان میں غلط گالیاں تو نہیں آ رہی، یہ ساری چیزیں نوٹ کون کرے گا؟ یہ والد صاحب کرے گا۔ تو حدیث پاک میں فرمایا کہ جو بچہ 7 سال کا ہو جائے اس کو نماز سکھا دو، 10 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز پر تنبیہ کرو، اور پھر جو ہے اس کا بستر الگ کر دو۔ یہ شریعت ہے۔ تو بس یہ بات مجھے کہنی تھی، والدین کو فکر دلانی ہے کہ کہیں ایسا نہیں کہ ہمارے بچے 10ویں تک، 12ویں تک، کالج کی زندگی تک رٹتے رہیں اس دین کو، لیکن جو ہی یہاں سے نکل جائیں گے اور وہ رٹنا غائب ہو جائے، جب ان پر آخری وقت آ جائے اور آخری وقت میں ان کی کیفیت ہو کہ وہ کلمہ بھی یاد نہیں، وہ کلمے کے تقاضے بھی نہیں ہیں، سارا کلچر، ساری وہ جو دینی ایمانی باتیں ساری غائب ہو گئی، تو اکثر ایسا ہوتا ہے ہمارے بچے دین سیکھتے ہیں مگر جو ہی باہر کالجوں میں، یونیورسٹیوں میں پہنچ جاتے ہیں، دیگر ریاستوں میں جاتے ہیں، یہ دین غائب ہو جاتا ہے۔ تو والدین کو فکر کرنی ہے، والدین کو اس سلسلے میں حساس ہو جانا ہے کہ یہ جو دین ہم مکتب میں پڑھا رہے ہیں، ان کو جو استاد